السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون حفیظ صاحب، ہارون حفیظ صاحب، جناب ہارون حفیظ، جی سر، دعا پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ اے میرے رب اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میرا اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ آئے۔ ربی زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں فرما۔ آمین آمین یا یا رب۔ رب آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کا جو سیشن ہے، آج کا جو کہ پورے لوگ مائک کھول کے جو ہے، تو آج ہم جو ہے ہمارے فرسٹ ہاف میں ہم جو ہمارا ہوم ورک کا سورہ ہے مرسلات، المرسلات، ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور پھر ہاف کلاس کے بعد ہم جو ہے سبق کو آگے بڑھائیں گے، دیکھیں گے اور کون سے چیپٹر ہمارے پاس رہ ہیں ہم اس میں سے پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھ لیتے تھے سورہ انسان، کل پڑھے تھے، یہ ہے سورہ مرسلات۔ مرسلات میں بڑا سورہ نہیں ہے، یہ بھی 50 آیتیں ہیں، اس میں 5 آدمی پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ 5 آدمی کر کے پڑھ سکتے ہیں، 10 آیت، 50 آیتیں ہیں۔ 20 آیتیں میں شیخ صاحب سے پڑھوں گا، اس کے بعد ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ کلاس والے سب پریکٹس کریں گے، اچھی پریکٹس کریں گے، صحیح پڑھیں گے، آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے گھر میں۔ اس کے بعد جو ہے آج کا نیکسٹ ٹاپک جو بھی ہے ہم وہ پڑھیں گے، ہے نا۔ کل ہم وہ کر لیے تھے، امالہ مکمل کرے تھے، آپ لوگ پڑھ کے بھی پریکٹس کرے تھے۔ آج رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ، رکوع اور بھی دیکھیں گے، ٹائم ملا تو اور بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں مراسلات کی تلاوت سے۔ پہلے قاری صاحب سے سن لیں گے 20 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 25 آیتیں میں نے پڑھوایا شیخ صاحب سے، 50 میں سے 25 پڑھا دیا، آدھی آیتیں پڑھایا۔ ہم لوگ 10 آیتیں کر کے پڑھیں گے۔ آج دعا پڑھے تھے، کون؟ ہارون حفیظ صاحب دعا پڑھے تھے جی 10 آیتیں پڑھے جناب، بسم اللہ کریں جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ پھر پڑھے فالملقیاتی، فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۔ ماشاءاللہ، اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا ہونا صاحب۔ آخر شیخ پڑھ لے کے جائیے، اگر آپ کو جانا ہے تو آخر شیخ 11 سے پڑھیے۔ آخر ہے کلاس میں؟ جی ایک 2-3 جنے کے بعد پڑھیں گا۔ اوکے، کوئی بات۔ عابد رفیق صاحب پڑھیے، عابد رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آخری کی آیت تھی نا ہمارے عابد صاحب، نخلقکم، اس میں وہ ادغام متقارباً ہے، خاف اور کاف کا، دونوں مخرج قریب ہے، خاف ساکن ہے اور کاف جو ہے مشدد ہے۔ کاف لام کے پیش سے سیدھا کاف میں چلے جانا، خوف نہیں پڑھنا کیونکہ وہ ادغام ہو گیا اس کا۔ نخلقکم، نخلقکم، خاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ نخلق کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ ادغام متقاربین، متقارب۔
علم نخلقکم، آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں. ألم نخلقكم نہیں من نخلقکم نہیں، لکم، لام کے پھر سے کاف کے تجدید کو ملائیے. ألم نخلقكم نہیں لکم نہیں، لکم، علم نخلق، لام کے پیٹ سے کاف کو ملائیے، کاف کو، خاف کو چھوڑ دیجیے. نخلقکم من ماء مہین، پڑھیے. ألم نخلقكم نہیں من لکم نہیں، لک انگلش کا لک، ڈبل او کے لک. ألم نخلقكم من ماء مهين. یہ ادغام متقارباً ہے، تھوڑا آپ تکلف سے پڑھیں، تکلف سے نہیں پڑھنا. ایسا پڑھنا بتاتا ہوں آپ. علم نخلق، یہ جو خاف ہے وہ گری ہے. یہ خاف ساکن جو ہے، یہ ڈراپ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ نکل گیا. لک کل علم اچھا علم نخلقکم، آخر نق بھی ہے اس میں، علم نخلقکم بھی آپ علم 1 2 3 4 اس سے پڑھیے، 4 بریک سے پڑھیے. آپ پڑھیے. ألم نخلقكم من ماء مهين. کون سے کھانے بتائیے آیت میں. پہلے میم ساکن کا اظہار شفوی حرف نون، پھر نخلقکم، ادغام متقاربین، ادغام متقاربین میم پہ، جی پھر ہے میم پہ نہیں مشدد ہے. ساکن کا نہیں، ادغام متقاربین میم پہ نہیں ہے. کاف پہ ہے سر، کاف. ہاں خاف اور کاف پہ ہے، خواب گر رہا. ہاں اب پھر بولیے. ہے میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم، اور دوسرا قاعدہ پھر ہے مد منفصل ہے، یہ مد متصل ہے سر. ہاں مدے دو قاعدے ہیں اس میں. نہیں مدے نہیں، اور نون ساکن کا ادغام معگونہ حرف میم. نہیں میں جو بول رہا ہوں ہمارے عابد صاحب، جی میم ساکن کا ادغام شفوی حرف میم ہے، ہاں ادغام متماثلین بھی ہے وہ اس کے اندر. ہاں دو سر جی. ہاں وہ بول میم پہ تجدید ہے جی، ایک میم ساکن ہے، ایک میم پہ تجدید ہے، 2 قاعدے ہیں وہاں پہ. اب نون کا بولیے آپ. پھر نون ساکن کا ادغام محل گنا حرف میم، جی پھر ہے مد متصل، ویری گڈ. پھر مد اصلی، اور روکیں گے تو مدھیہ اصلی کہاں ہے؟ اور اس سے ہین پہلے تنوین سر. ہے. ارے یار اس سے پہلے ہاں تنوین ہے نا. تنوین سر، تنوین. پھر بولیے تنوین کا بولیے. تنوین کا ادغام معل گنا حرف میم، پھر ہاں اس کے بعد ہین میں مد اصلی ہے اور روکیں گے تو مد عارض ہوگا. اور ملائیں گے تو تنوین کا اخفا حرف فا ہوگا. جی. کتنی آیت تھی؟ اتنی چھوٹی آیت ہے، اس کے اندر صرف 4 کلمے ہیں. جی سر. 4 کلمے میں آپ یعنی اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے نا. اچھا تھوڑا پریکٹس کریے، تھوڑا گھر میں پڑھیے. اچھا ماشاءاللہ. تو نیکسٹ پڑھیے کوئی. مسز بلقیس آپ پڑھیے 21 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعلناہ فی قرار مکین
إلى قدر معلوم عین کو اچھا ظاہر کرنا. معلوم معلوم فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. عین کا آواز ہر جگہ بالکل صحیح ہے, مرکزی الگ سے. شعب ماشاء اللہ, ویری گڈ. یہ آخری 3 آیتوں کے قاعدے بولیے ویلون سے. جی سر. پہلی وائی میں لین ہے, اس کے بعد تنوین کا ادغامی مال گنہ حرف یا, پھر ہے تنوین کا ادغامی بلا گنہ, نہیں اس سے پہلے پھر یاؤ ہے سر, پھر سے لین ہے جی. اس کے بعد ہے تنوین کا ادغامی بلا گنہ حرف لام, پھر زام مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے, پھر مد عارض سے روکیں گے, پھر ہے نون ساکن کا اقفا حرف طا, پھر کو یہاں پہ ہے مد منفصل, پھر الا پہ ہے کھڑا زبر 2 حرکت, ما ہے مد اصلی, قون پہ ہے اقفا نون ساکن کا اقفا حرف تا, پھر ہے میم ساکن کا اقلاب, میم ساکن کا اقفا حرف با, اقفاء شفوی حرف با, پھر ہا پہ کھڑی زیر 2 حرکت, تو زا پہ زا مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے, اور یہاں پہ مد عارض سے روکیں گے. پھر ہے سر نون, یہ جو زال ہے جس پہ تجدید ہے, اس کو کیسا پڑھنا ہے سر؟ سختی سے پڑھیں گے 2 بار. تو زال کو کیسا پڑھنا ہے, تو اس کے علاوہ تجدید کے علاوہ کیسا سر؟ جی سر یہاں پہ ہے سر, جب بھی پوچھے زال کو کیسا پڑھنا, ملا زال کو زبان لگا کے پڑھیں گے, زبر لگا کے. جی زبان لگا کر, کیسا زبان باہر آ جانا, زبان تھوڑا باہر آنا دانتوں سے, تو کذی گنا. آپ کو معلوم ہونا کہ سننے والے کو معلوم ہونا, آپ زبان لگائے, نہیں معلوم ہو رہا تھا, تو کذی زبان باہر آ جانا آپ کی. جی سر, کذ. ہاں, اوپر بھی ویسی ہے, مکذبین میں بھی ویسے ہی ہے, تو کذبون میں بھی ویسے ہی ہے. تو کذبون کس کو بولتے ہیں؟ جھٹلانے والوں کو, جھوٹوں کو بولتے ہیں. تو کذبون جھٹلانا, جھوٹ بولنے والے. آپ دیکھ رہے پہلی آیت میں کیا ہے, ویل بولتے بربادی کو, ویل بولتے بربادی ہو تمہاری, ہے نا. ویل مانے بربادی ہو. یوم دن, آج کے دن یعنی قیامت میں جس دن حساب کتاب ہوئے گا, اس دن بربادی ہے, اس دن خرابی ہے. کس کی؟ یوم للمکذبین,
جھٹلانے والوں کی اس دن خوب اس دن نقصان ہے ان کا, اس دن ان کی بربادی ہے. اور کیوں بربادی ہے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیونکہ یوم دن کا مطلب ہے وہ دن جس دن حساب کتاب ہونے والا ہے, قیامت یعنی حشر کے دن کیا ہوئے گا, ان لوگوں کی بہت بڑی بربادی ہے, ویل ہے ان لوگوں کی ہوئی, کس کی؟ جھٹلانے والوں کی. چلیے آپ کی اور ایک آیت باقی ہے, بولیے. جی سر. پھر سر نون ساکن کا اخفا حرف تو, اور تو حرف مستعلیہ بھی ہے, موٹا پڑھیں گے. یہاں پہ بھی پھر کو پہ مد منفصل ہوگا. الا کھڑا زبر 2 حرکت. پھر رو ہے یہاں پہ مستعلیہ ہے, موٹا پڑھیں گے. پھر تنوین کا اخفا حرف ذا. پھر سر زال, اس کو کیا بولیں گے؟ زال ہے یا زا نہیں ہے؟ زال. جی سر زال. زال جی جی, سر لا جو پہ ہے زبان لگا کے پڑھتے ہیں وہ زال جی. زال. پھر لام پہ ہے کھڑا زبر 2 حرکت. زی میں مد اصلی بھی ہے. زی میں مد اصلی ہے, جی سر. اس کے بعد ہے سر یہاں پہ با پہ کلکلا سے روکیں گے, اس کو عارضی سکون دے کے روکیں گے. پھر یہاں سر یہاں ہی تک کہ اور آگے 3 ملا آیت کا کے بول پڑھے تو سر ملا کے پڑھیں گے تو ادغام بلا گناہ ہوگا. حرف لام جی. اور یہ شعب میں جو کوئی مد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی شرط مد نہیں ہے, سبب مد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, خالی خلخلے پہ روکے. شعب ختم, جی جلدی پڑھیں گے. کوئی ایسا جیسا مد عارض کرتے کھینچنے کا وہاں ہے ہی نہیں, وہاں پہ شرط مد نہیں ہے, وہاں مد اصلی نہیں ہے تو مد عارض نہیں ہوگا, جی ہے سر. نا. بہت اچھا بتایا آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا, آپ نے قاعدے بھی بہت اچھے بتائے. یو آر ریئلی سیریس اسٹوڈنٹ, ویری ریگولر, ویری پنچوئل, اور بہت ہی جو بھی آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں آپ بہت اچھے سے کر کے آتے ہیں. پورا آپ نے ٹوٹل پرسنٹ کانسنٹریشن سے اور بہت ہی کمٹمنٹ سے پڑھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد زکریہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالفصر ان کأنہ جمالات نہیں, جمالات نہیں ہے, جہالات. نہیں جہالات کہاں سے لائے یار, آپ صحیح پڑھیے نا اس کو. کأنہ جہالات. یار ہا کہاں ہے یار, وہاں پہ میم ہے نا وہاں پہ, وہ جمالات صفر. نہیں, ایک مادی جمالات, لام پہ بھی کھڑا زبر ہے نہیں ہے, لام پہ کھڑا زبر نہیں ہے جمالاتی پڑھنے کے لیے. میم پہ کھڑا زبر, لام پہ خالی زبر ہے. جی. کأنہ میم پہ کھڑا زبر ہے نا, میم پہ ہے, لام پہ تو نہیں ہے نا. ہاں, جمالات تو نہیں ہوگا نا, لام پہ کھڑا زبر نہیں ہے نا. کأنہ جمالات صفر. اب صحیح ہوا. جی صحیح ہوا. پھر آپ جمالاتن کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ لام پہ نہیں ہے نا کھڑا زبر. جمالتن ہے نا, جمالتن صفر. جی ایک بار پڑھی ہوئی اسی آیت کے اوپر پہ. ہاں, کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. عین کا آواز کون نکالیں گے؟ فیعتذرون. فیعتذرون.
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم نہیں 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 پھر پڑھیے ایک ہمارے ہاں پڑھیے ایک بار إن كان لكم كيد فكيدون یہ جس کے مائک کھلے بند کریں یار. کس کا مائک کھلا ہے؟ کس کا مائک کھلا ہے؟ کون پڑھ رہے ہیں ساتھ کا ساتھ؟ ويل يومئذ للمكذبين فائن کانا سے پڑھیں. فإن كان لكم كيد وإن كان لكم كيد فكيدون جی پڑھیے پورا پڑھیے. ويل يومئذ للمكذبين. تھوڑا آرام سے پڑھے نا، تھوڑا دیکھ کے پڑھے. نون ساکن کا آ رہا وہ دیکھنا ہے نا آپ نے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تلاوت کرتے وقت میں خالی کچھ نہیں کرنا. نون ساکن تنوین کاری، میم ساکن کاری دیکھنا ہے. اتنا بڑا نون ہے فَإِن میں، اتنا بڑا نون ہے، خالی نون الگ ہے وہاں پہ، آپ کو نہیں نظر آ رہا. واٹ آر دا لیونگ تھنگس بولو تو کس کا مائک کھلا ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ زکریا صاحب. بشیر صاحب مائک بند کیجئے. بشیر صاحب، محمد بشیر. بشیر صاحب یار آپ مائک کھول کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. کلاس ہو رہی ہے. دیکھیے تو میں یہ بول رہا تھا ہمارے زکریا صاحب، نون ساکن کو غور سے دیکھتے رہنا. فَإِن کا نام نون ساکن دکھ رہا ہے اتنا بڑا ہے نا. اور اچھا اخفا کرنا، کرے تو آدھا اخفا نہیں کرنا کبھی بھی. فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، لین کیسا پڑھیں گے؟ قَي، آپ کا لین بھی صحیح نہیں. قَيْدٌ فَكِيدُونَ، مدھیہ حرف تو اچھا کرو یار، ذرا تھوڑا آرام سے تو کرو. وَيْلٌ ہے نا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ایسا پڑھ کے بتاؤ نا یار. 4 مہینے سے پڑھ رہے نا، تھوڑا آرام سے پڑھیے، تھوڑا سکون سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تھوڑا اچھا. اور آپ کے بعد ہے، آپ پڑھ لیے ماشاءاللہ، ویری گڈ. خواجہ سید صاحب پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہترین، ویری گڈ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں ایک آیت ہے، ابھی پڑھے 48 نمبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جی، ایسے لوگوں کی بربادی ہے اس دن جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے تھے.
مسجد میں نماز ہو رہی رکوع کر رہے ہیں امام صاحب سب لوگ رکوع کر رہے ہیں آپ باہر پھر رہے ہیں وہ ٹائم پہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں وہ ٹائم پہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں ایسے تو یہ کفار مشرکی جی سر کچھ بولنا ہے میں نے آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جناب سید انیس احمد صاحب پڑھیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شروع سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم بھائی آپ کے ہو گئے 10 آیت ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا انیس صاحب آپ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ویری گڈ لیاقت علی صاحب جناب لیاقت علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ بیچ میں مائک کئی کو کھولتے تھوڑی تھوڑی دیر سے نہیں وہ ذرا بھول گیا تھا میں اس لیے کھولا اب بند کرا تھا گھر میں بات کرنے والوں کے آوازوں سے آ جاتے کلاس میں پڑھیے یہاں سے پڑھیے آیت نمبر 11 سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِّتَتْ دوبارہ پڑھیے رسول نہیں ہے وہ را پہ پیش ہے دوبارہ پڑھیے وَإِذَا الرُّسُولُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ آپ ایک منٹ آپ روک دیجئے نا لیوم الفصل لیوم الفصل وما لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل یوم الفصل یوم الفصل ویل ویومئذ للمکذبین علم ایک منٹ آپ روکے تو آیت کے ختم پہ اس کا زبر زیر پیش نہیں پڑھنا مکذبین نہیں پڑھنا مکذبین ویل ویل یومئذ للمکذبین علم نہلک الاولین ثم ایک منٹ علم نہلکل کاف کے نیچے سے نہلک الاولین علم نہلک الاولین ثم نتبعوہم الآخرین کذالک نغأل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین علم
نخلقکم من ماء مہین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہو گئے آپ کے 10 آیتیں ہو گئے. آپ گھر میں پڑھیے, بیٹھ کے بہت پڑھیے. اچھا آپ کا بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. جی آہستہ آہستہ پڑھے تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. جی سر. لیکن گھر میں جو ہے آپ جب بھی آپ فری ہوں, جب بھی آپ کو کوئی کام نہیں ہے, قرآن لے کے بیٹھ جائیں, کوئی دوسرا کام نہیں کریں. فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد پڑھتے رہیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی حضرت. عاقل شیخ پڑھیے. عاقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 سے پڑھیے. عاقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الی قدر نہیں آپ 22 سے پڑھ رہے ہیں, 21 سے پڑھیے. فجعلناہ فی قرار مکین. فی قرار مدیس لکھا. فی قرار مکین الی قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ماشاء اللہ. ہو گئے آپ کے 10 آیتیں. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. ویری گڈ. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم صاحب السلام. ہماری ٹرین آنے والا ہے کہ ہم اوکے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ذلیلا ولا یغنی من اللہب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم ويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے
محمد اکرم پڑھے, محمد اکرم 41 سے محمد اکرم پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرم پڑھے نا 41 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون. ایک منٹ, ظلالیوں تنوین کو لے کے واؤ میں جانا. ظلالیوں وعیون ظلال وعیون نہیں, ظلالیوں گول منہ کرنا, موٹا گول کر دینا ایک دم. ظلالیوں وعیون ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہانئا. جی جی کلوا واشربوا ہانئا بما کنتم تعملون. بما کنتم اخفا کریے, نون ساکن ہے نوا. جی بالکل. بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ایک منٹ, انکم مجرمون میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ میم ساکن کا ادغام ہے حرف میم میں. تو کیا کرنا وہاں پہ؟ یہ میم کو میم کرنا کیا ہے؟ غنہ کرنا ہے نا, میم کا ادغام. جی غنہ کرنا ہے بالکل. پھر کرنا ہے تو نہیں کر رہے نا یار آپ پڑھتے خود میں. دو میم نظر آنے کے باوجود بھی غنہ نہیں کر رہے یار آپ. میم مشدد بھی نظر آ رہا آپ کو. جی مشدد بھی ہے بالکل. انکم من مجرمون. نہیں دو میم نہیں پڑھنا, میم نہیں ہے. انکم مجرمون. انکم مجرمون. دو غنے کریے, دو غنے پھر پڑھیے, دو غنے کریے اچھے. انکم مجرمون. انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ماشاءاللہ. اب آخری کا حصہ اچھا پڑھے آپ, تھوڑی محنت کریے آپ, بہت اچھا پڑھ رہے آپ کا, کافی امپرومنٹ ہے آپ کے اندر. میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن ابھی میرا خیال ہے مجھے نا میرے تھوڑے سے قاعدے بھی کمزور ہیں, اور دوسرا مجھے نا اس میں بھی مسئلہ ہے, جو قرآنی قاعدہ ہوتا ہے اس میں بھی پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے مجھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, آپ اچھا ہمت سے پڑھیں, آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت امپرومنٹ ہے آپ کے اندر, اللہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں. اور آپ واقعی میں ریگولر آ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. مصیب صاحب, جناب مصیب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہ پہلی 10 آیتیں پڑھیے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو گائیڈ کریے, میں بھی نماز پڑھ جاتا ہوں. ٹھیک سے. اعوذ باللہ. ٹھیک سے تھوڑا چھوٹا کرنا زیادہ بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والآصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت صدق اللہ العظیم. ابھی پڑھیں گے عابد رفیق صاحب. آپ پڑھیے. آپ نے پڑھ لیا تھا؟ جی جی میں نے پڑھ لیا. اچھا پڑھ لیا. میں السلام تھوڑا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جاوید اللہ. احمد بٹ صاحب اور یہ جوہر نہیں مشرف صاحب مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے. ایک منٹ کوئی محترمہ کچھ کہنا چاہتی ہے, ایک بار اس کا سنیں گے. ہاں بتائیے آپ. سر ہم پڑھ لینا وہ کیا؟ ہم پڑھیں گے سر. اچھا آپ کو پڑھنا ہے. کوئی نہیں, آپ پڑھیے. 11 آیت سے آپ پڑھیے. جی کہاں سے پڑھنا ہے سر؟ یہ آیت نمبر آیت 11 سے. آیت نمبر 11 سے آپ پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. یومن میں نہیں کھینچنا ہے, اس میں اظہار ہے نا, تنوین کا اظہار ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. یومن اجلت, جلدی اس کو اظہار کرنا ہے, جلدی پڑھنا ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصِلَتْ. يَوْمِ الْفَصِلَتْ. نہیں فصلت کہاں ہے؟ لیوم لِيَوْمِ الْفَصْلِ. الفصل. ہاں فصل. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ. یومل ہے, پیش ہے اوپر میم کے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. وَيْلٌ 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 وائلون پیش ہے, دو پیش ہے. ہاں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ میم میں کھینچنا نہیں ہے, میم میں بالکل بھی کھینچنا نہیں, اس میں بھی اظہار شفی ہے. علم بس عالم, پھر اس میں بالکل بھی اخفا نہیں کرنا, نہ گناہ کرنا ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. منظور صاحب آپ اپنی مائک بند کیجئے. منظور صاحب. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن نہیں مَاءٍ. غلط ہو گیا, دوبارہ پڑھیے. علم سے دوبارہ پڑھیے. میم أَلَمْ کے بعد دیکھو میم آ رہا ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَاءٍ مَّهِينٍ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. تھوڑا پریکٹس کی ضرورت ہے, باقی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اب جس کو جلدی تھی وہ آگے پڑھیے, جو ابھی بتا رہے تھے کہ مجھے جانا ہے. کون تھے وہ؟ منظور صاحب. منظور صاحب آپ پڑھیے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اگر قرآن شریف آپ کے پاس ہے تو 21 سے پڑھیے. ایک منٹ سر, زیادہ ڈیوٹی کا سن. کوئی نہیں, آرام سے آپ پڑھیے. یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ المرسلات ہے. ٹھیک ہے آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَى قَدْرٍ مَّعْلُومٍ. 21 سے پڑھنا ہے, 21 سے.
ایک آیت اوپر. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ایک منظور صاحب ایک منٹ. فقدرنا سے دوبارہ پڑھی. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ نیمل یہ زیر ہے نا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً. منظور صاحب غلط ہو گیا. وجعلنا سے دوبارہ پڑھی. وَجَعَلْنَا واج نہیں ہے, واج نہیں ہے. وَجَعَلْنَا ہاں. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلا ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلا ظل ذي ثلاث شعب. سلاسل نہیں ہے, سلاسل. ذی ثلاث شعب. اب اس میں کلکلائی کبرا ہوگا لاسٹ میں. دوبارہ پڑھی ان تلیقوں سے ایک آیت یہ آپ دوبارہ پڑھیے. اچھا. انطلقوا إلا ظل ثلاث شعب. شعب ٹھیک ہے, بہت اچھا, ماشاءاللہ منظور صاحب بہت اچھا آپ نے پڑھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کامیاب کریں. آمین. اور کس کو جلدی تھی جو پڑھنا چاہتا ہے؟ اور خواجہ سے خلیل احمد. خلیل احمد وعلیکم السلام. ایک یہ آیت نمبر 33 میں ہاں جمالتن بولتے قرآن شریف میں ہاں ذرا کھلا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ کھلے جمالتن بولتے کھلے سے نہیں ہے قرآن شریف میں. یہ جو ہمارے ہم پڑھا رہے ہیں, اب یا پڑھا رہے نا, پھر اس میں جمالتن بول کے کھلا ہے. اس میں جلدی معلوم نہیں ہوتا ہا ہے یا لام ہے, کیا ہا ہے کیا میم. میم تو معلوم نہیں ہوتا اس میں. کانا جمالتن 33 آیت ہے نا. ہاں میں سمجھ گیا. ہاں پھر تو اس میں آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہا ہے کہ اس میں جو جیم لکھا ہے یہ لگ رہا ہے کہ ہا ہے, یہ آپ بول رہے ہیں؟ ہاں لگ رہا ہو میم ہے یا ہاں ہے, کنفیوز ہو رہا تھا جب سے نہیں پڑھتے جب بھی. مگر جیم کے نیچے تو ہوگا نا, اس میں نقطہ تو ضرور ہوگا نا اس میں. نہیں میم کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس میں جیم کے نیچے میں بول رہا ہوں. جیم کے نیچے ہے جمالتن ہے. اس میں ہا دکھتا ہے. ہاں جہالتن ہا دکھتا ہو. میم آپ کے اس میں جو قرآن اس میں ہے جو اس میں ہے وہ جمالتن کھلا کھلا ہے. جیم میم کھڑا زبر سب کچھ ہے. اس میں ہا دکھتا ہے اس قرآن شریف میں. اچھا بڑا کنفیوز ہوتا نا. میں بھی قرآن میں صحیح دیکھ کے پڑھ رہا تھا جب سے, میم کو ہاں کو کنفیوز ہو رہا تھا. وہ ذرا پرنٹنگ میں ویسا ہے. اچھا پرنٹنگ میں ہوگا. حضرت ان کو وہ ٹھیک کرے, وہاں ان کو مشورہ دیجیے وہ ٹھیک کرے. وہ جمالتن ہی ہے. نہیں ایکچولی ہے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے پرنٹنگ میں تھوڑا مس پرنٹ ہوتا ہے, مسئلہ ہوگا ان کی, تو اس لیے یہ لگتا ہے. تو اسکرین پہ بھی نظر جب ہم ڈالیں گے رکھیں گے تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی مس پرنٹ ہوتا ہے, موٹا پرنٹ ہو گیا وہاں پہ. ہاں وہ کیا ہو رہا ہے, پڑھنے میں کنفیوز ہو رہا ہوں. ہاں
چلو وہ تو ہوتا ہے مسپرنٹ میں، وہ تو جب دکھے گا تو پھر تو ویسے ہی پڑتا ہے، تو مگر پھر بھی اسکرین پہ تو جو آتا ہے تو اس میں بھی بالکل صحیح ہے. تو صحیح ہے، اس میں کھلا کھلا ہے، میم پہ کھڑا زبر ہے، جیم ہے، لام ہے، دو پیش کے تن میں ہے، مگر یہاں پڑھنا پڑ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں وہ ہوتا ہے مسپرنٹ. میم بنا سکتے کیا اسے؟ ہے نا یہ ایکچولی کانہو جمالاتن ہی ہے نا، یہ جیما میم پہ کھڑا زبر ہے نا، 2 حرکت ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت ہے، وہ صحیح ہے، مگر یہاں قرآن شریف میں میم کی شکل ہی نہیں ہے، ہا دکھتا ہو پڑھنے میں. نہیں سر، آپ کے نا وہ پرنٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے کوئی، 2 چشمی ہا دکھتا ہے، وہ 2 چشمی ہا دکھتا ہوگا. ہاں ہا دکھتا ہو، جی کے بعد ہا دکھتا ہے، وہ میں پرنٹ میں پرنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے کوئی، وہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہے سر، پرنٹنگ کا ایشو اور کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں باقی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ پرنٹنگ میں، کیونکہ جو یہ میم ہے اس کا اوپر تھوڑا سا اس میں وہ سیاہی زیادہ گئی ہوگی، موٹا ہوا ہوگا، اس لیے وہ 2 چشمی ہا دکھ میم رہا کی ہے. شکل ہی نہیں ہے، ہاں سیدھا ہاتھ دکھتا ہو. ہاں میں سمجھ گیا، وہ مس پرنٹنگ ہے تو کوئی وہ ماں ہی پڑھنا ہے، وہ ہا بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، وہ گناہ ہو جائے گا، اس کا معنی بالکل ہو جائے گا. وہ میم پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت سے پڑھیں گے، جمالاتن پڑھیں گے. اگر جہالتن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ، وہ تو بہت، وہ تو سمجھو کہ پورا ورڈ ہی چینج ہو جاتا، پورا معنی ہی چینج ہو جاتا. جمالتن سے جہالتن ہو جا رہا ہوگا. نا اس میں بالکل کھلا کھلا ہے اور صحیح بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو اور کوئی اور جس کو تھوڑا جلدی ہے وہ پڑھ سکتا ہے؟ آئیے سامنے پڑھیے. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں. بشار صاحب بتائیے. سر مجھے آپ بھی مجھے بول رہے ہیں اور سر بھی ہمیشہ بول رہے ہیں، میرا نام نہیں لیا جاتا ہے، ہارڈلی مشکل سے کبھی اچھا بشار صاحب، نہیں ایکچولی کیا ہوا، آپ نے پڑھا ہے بشار صاحب؟ نہیں کہاں، موقع ہی نہیں ایکچولی کیا تھا، میں آج تھوڑا لیٹ جوائن ہوا، میں آدھے گھنٹے لیٹ جوائن، مجھے پتا نہیں چلا کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا ہے. تو آپ پڑھیے، میں تو کب سے بول رہا ہوں کہ جس نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھیے، میں تو 5 منٹ سے بتا رہا ہوں. سر میں ویسی بات بھی نہیں. کوئی نہیں، آپ پڑھیے. آج آپ اس طرح پڑھیے کہ ایک بھی غلطی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بھی غلطی آپ کو کہی ہوگی تو میں آپ کو پکڑ لوں گا آج. آپ پڑھیے 32 سے پڑھیے آپ، مگر حروف کو بھی صحیح نکالیے. جہاں جو موٹا ہے وہ موٹا پڑھیے، جو پتلا وہ پتلا پڑھیے، جو حلق سے نکالنا ہے وہ حلق سے بھی نکالیے. ہر ایک ورڈ پہ میں آپ کو روکوں گا، اگر آپ نے غلط پڑھا آپ پڑھیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. غلط ہو گیا نا، غلط کاننا سے دوبارہ پڑھی. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. یہ جو جمعناکم ہے نا، اس کو بالکل اظہار کیجئے، تھوڑا سا اس میں آپ ہلکا سا کھینچ رہے ہو. ہاذا سے دوبارہ پڑھیے. میم ساکن کا خاص خیال ہے کہ جہاں اظہار ہوتا ہے وہاں اظہار ہی کرنا ہے. هذا يوم فصل جمعناكم والأولين. پھر آپ کم پہ کھینچیں. تو آپ کم پہ کھینچ رہے ہو، میم ساکن کا اظہار شفیع حرف واو ہے. دوبارہ پڑھیے ہاذا سے. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين.
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ماشاء اللہ بس ہو گیا 10 آیت ہو گئی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے تو لیاقت صاحب آپ پلیز مائک بند کیجیے آج آپ کی مائک پہلے سے کھلی تھی لیاقت صاحب آپ بند کیجیے تو اور کس کو پڑھنا باقی ہے جاوید احمد بٹ صاحب اور گوہر فاروق کو پڑھنا ہے ہاں گوہر فاروق صاحب پڑھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون کلو سے دوبارہ پڑھیے كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا گوہر صاحب تو اور جاوید احمد بٹ صاحب ہاں رفیق صاحب آپ بتائیے کیونکہ مجھے پتہ نہیں کس نے پڑھا ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالآصفات اسفا والناشرات نشرا گناہ صحیح کیجئے گناہ کیجئے والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا بس ہو گیا 10 آیت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے جی اور کون ہے عابد صاحب جس کو محمد بشیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين غلط دوبارہ پڑھیے آپ دیکھ لیجیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے اور قاف میں کلکلا ہے اور تجدید ہے قاف میں یہ ملانا ہے ایک بار پڑھیے قاف پہ تو آپ کلکلا نہیں ہوگا تو وہ تو چھوٹ جائے گا تو مگر میم ساکن کے بعد میم ہے اس میں بہت گنے بھی ہے اور اخوا بھی ہے آپ دوبارہ پڑھیے اس کو ألم نخلقكم من ماء نخلقكم
میم ساکن کے بعد میم ہے نا. ہاں نخلقکم من ماء مہین. دوبارہ پھر پڑھیے اچھی طرح سے. ہاں علم نخلقکم من ماء مہین. ذرا اس آیت کے قاعدے آپ بتائیے سر. بشیر صاحب اس آیت کے قاعدے بتائیں. ہاں ہاں القلم. بتائیں. پہلے میم ساکن ہے. ہاں میم علم، یہ میم ساکن ہے علم کے پاس. ہاں اس کے کون سا بعد قاعدہ لگے گا میم ساکن کا؟ یہ قاعدے تھوڑا یاد نہیں ہے سب میں. اچھا اس لیے کیونکہ تھوڑا سا قاعدے پہ آپ کو ہلکا سا دینا. آپ تو بہت اچھا پڑھا ہے، کوئی غلطی آپ نے کہیں پہ بھی نہیں کی ہے، مگر قاعدے بہت ضروری ہے، یاد بھی آپ کو کرنا ہے. آپ تو ویسے سٹارٹنگ سے ہے نا یہ اس میں ہاں اسٹارٹنگ کی کلاس میں، تو کوشش کیجئے، ایک بار کوشش کیجئے. قاعدے کیوں نہیں آ جائیں گے؟ بہت آسان ہے قاعدے. میم ساکن کا کیا ہے؟ یہ اظہاری شفی ہے، حروف نون ہے. میم ساکن کے تین ہی قاعدے. ایک ہے اگر با آئے گا اور میم آئے گا تو اس میں اخفا شفی اور ادغام شفی ہوتا ہے، باقی سب میں اظہاری شفی ہوتا ہے. با اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے اس میں اظہاری شفی ہوتا ہے، اس لیے میم ساکن کے اظہاری شفی اور نون ہے. ہاں بتائیے آپ ایک بار میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی ہے. ہاں اظہاری شفی حروف نون. ہاں پھر اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے؟ اس کے بعد میم ساکن کا قاعدہ بتائیے. میم ساکن کے بعد یہ جو میم آ رہا ہے یہ ادغام شفی ہے. آپ ہمارے بشیر صاحب ہے، آپ محمد بشیر ہیں؟ جی ہاں آپ کیا کریں بشیر صاحب، آپ کنٹینیو کرنا بعد میں بھی. یہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی یہ ہماری کلاس چلے گی نا، تو آپ اس میں ریگولر آ کے پورے قاعدے اپنے صحیح کریں اور پورا چھوڑنا نہیں پھر بیچ کو. ابھی پکڑے رہنا. ہاں بیچ کو پکڑے رہنا. یہ ادھر ہمارا جو کشمیر کا جو بیچ رہے گا، 2 بیچ بناؤں گا میں، ایک ساؤتھ کا ایک نارتھ کا. اور نارتھ کے بیچ میں مسیب صاحب ہے، ہمارے عابد رفیق صاحب ہے، لوگ ہے. پورے کشمیر کا ایک آدمی وہ بیچ میں رہیں گا، روزانہ آئیں گا، پڑھیں گا. اور میں جیسا آپ لوگوں کو الگ سے لسٹ بنا کے ابھی اگلے ویک میں آپ کو پورا مکمل کر کے بیچ بنا کے آپ کو نیا زوم دے دوں گا اور پوری ترتیب بتا دوں گا انشاءاللہ. ابھی باقی ہے نا ٹائم تھوڑا. اور اسی طریقے سے ہم ساؤتھ کا بھی ایک بلاک بنائیں گے، کیونکہ ٹائمنگ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس فجر کا اور نارتھ کا، اسی لیے 2 بنا رہا ہوں میں. اور کم لوگ رہیں گے تو سب لوگ زیادہ پڑھ سکتے اور اچھا پڑھ سکتے، قاعدے بھی بول سکتے. تو انشاءاللہ 2 بیچ بناؤں گا اور سب کو بتاؤں گا. آج کے ہماری کلاس کا جو شیڈول ہے، وہ شیڈول میں جو ہے میں آپ کو ایک نیا ٹاپک میں آپ کو جو بولا تھا بتا دوں گا. ہم جو ہے نمبر 1 سجدے تلاوت ہم مکمل کر لیے، پڑھ لیے. کتنے سجدے؟ 14 سجدے ہیں. اور اس کے بعد موانقہ پڑھے. موانقہ جو ہے 18 موانقہ ہے اور 14 سجدے ہے نا. اس کے بعد ہم تیسرا پڑھے سکتہ جو ہے جملے قرآن میں 4 سکتے ہیں. اس کے بعد پڑھے ہم امالہ. کل امالہ کی پریکٹس بھی کریں ہم. امالہ ایک ہی ہے نا، سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں. آپ کو اچھا معلوم ہونا چاہیے. آج ہم پڑھیں گے رکوع، اور کل پڑھیں گے ہم وقفہ. اس کے بارے میں بتا. آج ہم پڑھیں گے رکوع. آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے رکوع. زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہ زیادہ بڑا وہ نہیں ہے، چھوٹا وہ ہے، لیکن آپ کو اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے. قرآن کی کوئی بھی چیز ہے تو چھوٹی نہیں ہو، چھوٹی بھی نہیں تو بڑی چاہیے، سب چیز وہی ہے نا. قرآن میں جو قرآن کا صفحہ رہتا ہے، آپ دیکھیں گے جو پیج ہوتا ہے، یہ پیج ہے، اس کے اندر یہ تمام یہ چل رہا آیتیں سب ہے. جہاں پہ یہ ادھر سے ادھر آتے ہے نا. جہاں پہ بھی آیت کا نشان رہتا، سمجھو کہ جہاں ہے یہاں پہ ایک عین لکھا ہوا رہتا. اور یہاں پر جو ہے ادھر حاشیے میں ایک ایسا مارک رہتا. یہ رکوع کا مارک ہے. یہ رکوع کا عین کو استعمال کرے وہ لوگ، رکوع کے عین کو استعمال کرے ہے نا. رکوع آتے رہتا، جب بھی جو آیت پہ رکوع ختم ہوتا وہاں پہ مارجن میں رکوع کا نشان رہتا. اور یہ جو رکوع ہے، یہ جو عین ڈالا ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں. یہ ہے یہ عین ہے وہ
یہ عین ہے. عین میں کیا رہتا, اوپر یہاں پہ ایک فگر رہتی, یہاں پہ ایک فگر رہتی, یہاں پہ ایک فگر رہتی, 3 جگہ 3 فگر رہتے ہے نا, 3 فگر رہتے. آپ کو معلوم ہونا کون سی فگر کیا ہے, کیا بتا رہے ہیں. ہم کو پتا ہونا چاہیے یہ اوپر جو نمبر آ رہا, کیا نمبر آ رہا, کس کا نمبر آ رہا, یہ کیا ہے, کیا اس کی ترکیب کیا ہے, اس کا سلسلہ کیا ہے, اس کا سیکوینس کیا ہے. وی مسٹ نو, ہے نا. بینگ اے تجوید اسٹوڈنٹ وی مسٹ نو. ہم کو پہلے سے معلوم ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے, ہے نا. یہ کیا ہے, یہ جو نمبر ہے نا, یہ نمبر ہے سورے کے رکوع, سورے کا رکوع, سورے کا رکوع. یہ جب نیا سورہ شروع ہوتا تو یہ شروع ہوتا ہے 1 2 3 4, یا نمبر چینج ہوتا رہتا ہے جب تک سورہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ سیکوینس اس کا چلتا رہتا, 1 2 3 4 5 6 سورے کا. جیسے بقرہ شروع ہوا تو یہ 1 سے شروع ہوتا, آل عمران شروع ہوا تو یہ 1 سے شروع ہوتا, سورہ نساء شروع ہوا تو یہ 1 سے شروع ہوتا, ہے نا. جب بھی سورہ شروع ہوتا یہ 1 سے شروع ہوتا. یہ اوپر جو ہے سورے کا رکوع ہے, یہ سورے کا رکوع. سورے قرآن میں جملہ 114 صورتیں ہیں. کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں, ہے نا. بعض صورتیں بہت بڑی ہیں, بعض جیسے سورہ بقرہ ہے 3 پارے تک سورہ بقرہ چلتی, اس کے بعد آل عمران ہے وہ بھی 5ویں پارے تک 6ویں پارے تک چلتی. اس کے بعد بعض بڑے بڑے سورے ہیں, آخری 30ویں پارے میں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں, آخری وہ 28 پارے میں 29ویں پارے میں چھوٹے چھوٹے سورے ہیں, بہت زیادہ سورے ہیں, ہے نا. تو یہ اوپر کا کیا انڈیکیٹ کرتا, سورے کا رکوع. جب بھی سورہ شروع ہوتا وہ 1 2 3 سے شروع ہوتا, وہ 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے. یہ نیچے کا, اب نیچے کا بتا رہا ہوں. نیچے کا جو ہے یہ ہے پارے کا رکوع, پارے کا رکوع, پارے کا رکوع. پارے کا رکوع کے کیا مطلب ہے؟ 30 پارے ہیں ہمارے پاس, 30 پارے ہیں. جب بھی پارا شروع ہوتا وہ 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے. جب بھی پارا شروع ہوتا 1 2 3 سے شروع ہوتا, پہلا رکوع, دوسرا رکوع, تیسرا, پھر دوسرا پارا شروع ہوتے پھر 1 2 سے شروع ہوتا, کیونکہ وہ پارے کے حساب سے چل رہا ہو. پھر تیسرا پارا شروع ہوگا پھر 1 2 3 سے ہوتا, چوتھا پارا شروع ہوا پھر 1 2 3 سے شروع ہوتا. یہ انڈیکیٹ کرتا یہ پارے میں کتنے رکوع ہے نا. جیسے سورہ الف لام میم پہلے پارے میں 16 رکوع ہے, پھر جیسے ہی سیاق شروع ہوتا ہے پھر 1 2 3 سے شروع ہوتا ہوں. اور سورے میں جو ہے سورے کے لحاظ سے چلتا ہوں, اوپر کا جو ہے سورے کے لحاظ سے چلتا ہے. دوسرا سورہ شروع ہوا تو پھر 1 2 3 سے. سورے میں اور پارے میں فرق ہے, آپ کو تو معلوم. سورہ ہے اور پارا ہے نا, پارا ہے. اب آ جائیں گے آپ کو دونوں چیزوں کو میں قرآن میں نکال کے بتاؤں گا, آپ پورا سمجھاتے ہوئے کیسا ہاؤ اٹ از ورکنگ. اب یہ کیا ہے, یہ جو بیچ کا وہ ہے, یہ جو سفیان پلیز go outside and play please. Sufyan, yeah, outside. I'm teaching here. My class is going on. Yeah, over outside. But because you are making noise here. Yeah, there, yes. Not there, inside house. Okay, goodbye. No. Yeah. تو یہ جو ہے, یہ جو بیچ کا ہے, یہ رکوع کی آیتیں ہیں. یہ اس رکوع میں جملہ کتنی آیتیں ہیں, رکوع کی آیتیں, رکوع کی آیتیں. اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں وہ لکھا رہتا ہے. یہ رکوع کے اندر 10 آیتیں ہیں. آپ سمجھ گئے. سب سے اوپر کا جو ہے سورے کا رکوع 1 2 3 سے سورہ شروع ہوتے ہی انہیں 1 2 3 ہوتا. نیچے پارے کا رکوع, پارا شروع ہوتے ہی 1 2 3 شروع ہوتا. اور رکوع کی آیتیں رہتی. صحیح ہے نا, مارجن میں رہتا. اور کیسا آتا یہ بتا دیا میں آپ کو. جہاں پہ رکوع ہوتا وہ عین ڈالتے, اور یہاں پہ مارجن کے اندر وہ لکھا ہوا رہتا. اب میں آپ کو جو ہے فزیکلی اس کو جا کے بتاؤں گا. اب دیکھیں گے, جیسے یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی. یہ پہلے پیج پہ کوئی رکوع ختم نہیں ہوا ہے ابھی. دوسرے پیج پہ آ کے رکوع دوسرے پیج پہ آ کے رکوع آ گیا. یہاں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پہلا رکوع آ گیا. آپ کو نظر آ رہا ہے, میری آواز آ رہی ہے؟
जी सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ओके। और स्क्रीन पे आपको सब नजर आ रहा, कोई मुश्किल नहीं हो रही? सब आ रहा है। और बड़ा करके बताऊंगा। अजीम। अब देखिए, सबसे पहला कुरान का ये पहला रुकू यहाँ पे आया। आते ही उन्हें क्या करा मालूम है? ऊपर पारे का ऊपर सूरे का भी पहला रुकू है, सूरे बकरा का पहला रुकू है, और नीचे जो है अलिफ लाम मीम पहले पारे का भी पहला रुकू है, क्योंकि कुरान शुरू हो रहा अभी। और बीच में बता रहा है ये रुकू के अंदर कितनी आयतें हैं। ये रुकू के अंदर वो बता रहा है कि 7 आयतें हैं। आप देखेंगे वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वहां पे भी 7 लिखा हुआ है। यानी कुरान शुरू होने के बाद सूरह बकरा की ये 7वीं आयत है। तो ये पहले रुकू के अंदर 7 आयतें हैं। आपको तीनों फिगर समझ में आ गए। ऊपर का सूर्य का रुकू नंबर 1, ये इस रुकू की आयतें 7 समझ में आ गए। अलिफ लाम मीम पहले पारे का पहला रुकू है, ये नंबर 1 समझ में आ गया आपको। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना मेरे से। everybody is happy, everybody is okay। लियाकत साहब, आप माइक बंद करके रखें, 24 घंटे बंद करके रखें। आप 24 घंटे आपका माइक बंद रहना। ओके, तो सबको समझ में आ गया। मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। दूसरे पेज पे जाके दूसरा रुकू निकालूंगा। दूसरा रुकू निकाला तो ये यानी है। हाँ, यहाँ पर तीसरे पेज पे आके रुकू खत्म हो रहा। आप देखिए जहाँ पे रुकू खत्म हो रहा, वो आयत के ऊपर आयन डाला हुआ है, अला कुल्ली शैइन कदीर। वो आयत के ऊपर आयन है, मतलब है कि यहाँ रुकू खत्म हो रहा है। और जैसे ही वहां पे आयन है, यहाँ पे मार्जिन के अंदर भी वो डाला हुआ है। उसमें ये बोल रहा है कि सूरह बकरा का ये दूसरा रुकू है, और सबसे नीचे दिखा रहा है कि अलिफ लाम मीम पहले पारे का भी दूसरा रुकू है, सूर्य का भी दूसरा है, पारे का भी दूसरा है। और ये बता रहा है कि इस रुकू में 13 आयतें हैं। इस रुकू में 13 आयतें। पहले वाले रुकू में 7 आयतें थी। तो आप देखेंगे 7 और 13 अला कुल्ली शैइन कदीर में 20 है, वो क्यूमुलेटिव है। पहले रुकू में 7 आयतें थी, दूसरे रुकू में 13 आयतें थी। आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 20 लिखा हुआ है। आप वो पहला रुकू दूसरे रुकू का टोटल देखें तो यहाँ मिलना आपको क्यूमुलेटिव है। ये समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को रोक के पूछना। नो प्रॉब्लम? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नो प्रॉब्लम। तीसरा रुकू, तीसरा रुकू बता रहा हूं मैं। उसी तरीके से फिर एकदम मैं आपको आगे जाके बताऊं। तीसरा रुकू, या तीसरा रुकू इधर लेफ्ट की तरफ दिया उन्हें। आप देखिए तीसरा रुकू कहां पे आ रहा? वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। ऊपर रुकू की आयन डाल दिया, और इधर सूर्य का भी तीसरा रुकू है, और पारे का भी तीसरा ही है। और इस रुकू में 9 आयतें हैं। इस रुकू में 9 आयतें। पिछले रुकू तक 20 था, ये 9 मिला के 29 क्यूमुलेटिव। आप देखेंगे बीच में 29 लिखा हुआ है। पहले रुकू में 7 आयतें थी, दूसरे रुकू में 13 आयतें थी, चौथे रुकू में 9 आयतें थी। सब मिला के 29 क्यूमुलेटिव बेसिस पे चल रहा। तीसरे रुकू में 9 आयतें थी। एवरीबडी इज हैप्पी? हाँ, मैथमेटिक्स में करते जाना साथ थोड़ी है। चौथा रुकू थोड़े बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एकदम जंप करा दूंगा। सीरियली चलता है 1 2 3 4, इधर तक 29 हो गए। हाँ, 29 हो गए आयत नंबर, क्योंकि पहले रुकू में 7 आयतें थी, दूसरे रुकू में 13 आयतें थी, चौथे या आखिरी रुकू में 9 आयतें थी। तो सब मिला के 29 हो गया। अब आगे चल रहा हूँ। चौथा रुकू आएगा यहाँ पे। ये आ गया चौथा रुकू। चौथा रुकू में जो है ये सूर्य का भी चौथा रुकू है, पारे का भी चौथा रुकू है। और यहाँ पर 29 और ये 10 आयतें मिला के हुम फीहा खालिदुन में 39 आयतें हैं। हो गया 7, 13, 9 और ये 10 सब मिला के 39 क्यूमुलेटिव। चौथे रुकू में 10 आयतें थी, है ना? अब बिल्कुल यहां तक भी समझ में आएगा आपको। चौथे 5वीं आयत, 5वीं के बाद अब आपको हर चीज देखने की जरूरत है। अब आपको खुद समझ में आ गया। अब क्या आ गया? 5वीं रुकू के पास रुबा भी आ गया। रुबा मीन्स पौ पारा, निस्फ मीन्स आधा पारा, सुलासा मीन्स 3/4,
یعنی تین حصے، چار حصوں میں کے تین حصے، ہاں ثلاثہ تین، پھر اس کے بعد تو ختم ہو جاتا سورہ، ہے نا. یہ ترکیب ہے پورے قرآن میں، ہے نا. یہ ترکیب ہے. آپ کو ربا ملے گا. کیوں؟ یہ لگانا بہت ضروری ہے. آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو یہاں تک آپ کو یاد رہتا میں ربا تک پڑھا، میں ربا تک یاد کر لیا، میں ربا تک مانوں سے پڑھ لیا. حفظ کرنے والے بچے، سبق یاد کرنے والے بچے، اسکولوں کے بچے، ہے نا، سب کو کوئی نہ کوئی علامات چاہیے. کہاں تک پڑھا میں، کون سے رکوع تک پڑھا، میں ربا تک پڑھا، میں نصف تک پڑھا، ہے نا. ہم کو کوئی ضروری کام ہے، بولے آج میں نصف تک پڑھ کے پڑھوں گا، آدھا پارا پڑھوں گا. تو ہر طریقے سے وہ لوگ کیلکولیشن کر کے تیار رکھے آپ کے لیے. ایک پارا پڑھنا ہے، ایک پارا پڑھیے، آدھا پارا پڑھنا ہے، نصف تک پڑھیے، 3/4 پڑھنا ہے، ثلاثہ تک پڑھیے، پاؤ پارا پڑھنا ہے، ربع تک پڑھیے، ہے نا. قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے، 7 منزلیں بولتے ہیں اس کی، ہے نا. ایک منزل میں کون سے سورے ہیں اس کی تفصیل بھی ہے میرے پاس. 7 منزلیں ہیں قرآن میں، پورا 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، ہے نا. میں آپ کو گنتی کر کے اس کا وہ بھی بھیجوں گا. تو یہاں پہ یہ 5ویں میں آپ کو پتا چل گیا، 5ویں میں جو ہے وہ 39 تھا، یہ 7 ملا کے 46 آیتیں ہو گئی. سورے کا بھی 5واں رکوع ہے اور یہ پارے کا بھی 5واں. اب چل رہا سورہ بقرہ، چل رہی. اب آپ چلے ہی چلے جا رہے، ہے نا. اور ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو، ہر پیج پہ ہمارے قرآنوں میں، ہر پیج پہ سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کی طرف لکھا ہوا ہے الف لام میم. وہ پارے کا نام ہے. وہ الف لام میم پہلا پارا ہے، سیقول دوسرا پارا ہے، تلک رسول تیسرا پارا ہے، لن تنالوا البر چوتھا پارا ہے، المحسنہ 5واں پارا ہے نا. معلوم ہے نا آپ کو. اور پارے کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور پارے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یہ پہلا پارا نمبر 1 ہے. یہ لیفٹ کی طرف آپ دیکھیں گے سورہ ہے اور سورے کا نمبر ہے، سورے کا نام ہے اور سورے کا نمبر ہے. سورے کا نام ہے البقرہ اور بقرہ کا نمبر ہے 2، کیونکہ قرآن شروع ہوا سورہ فاتحہ سے. فاتحہ نمبر 1 تھا، بقرہ نمبر 2 ہے. بقرہ یہ سورے کا نام ہے، یہ البقرہ ہے نا، اور اس کا نمبر بھی ہے. ایک طرف پارے کا نام اور اس کا نمبر ہے، ایک طرف سورے کا نام اور نمبر ہے. آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی. اب آپ اور آگے بڑھ رہے آپ یہ وہی ختم ہوگا سمجھے. پہلا پارے ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہاؤ اٹ ول ورک. ایک بار وہ بتا دیا تو پھر باقی کے آپ خود گھر میں جا کے دیکھ لے سکتے بیٹھ کے، ہے نا. یہاں سے دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے جیسے ہی دوسرا پارا شروع ہوا ذرا موٹا لکھتا ہونے کا، سیقول السفہاء. اس کے لیے اس کا نام سیقول ہے. وہ پہلا کلمہ جو تھا اسی کے نام سے بنا دیے لوگ پارے. کہاں سے شروع ہو رہا؟ سیقول سے شروع ہوا تو اس کا نام کیا کرے؟ سیقول نمبر 2. اور ادھر ابھی بقرہ چل رہی، ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ویسی ہے بقرہ نمبر 2، کیونکہ ابھی چل رہی بقرہ، ابھی ختم نہیں ہوئی، سورہ چل رہا. ابھی پارا بدلا، خالی یہاں پہ پارا بدل گیا. اب آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یہ پچھلا نکال کے بتاتا ہوں. یہ پچھلا پیج پہلے پارے کا آخری پیج تھا. آخری پیج پہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 16 رکوع ہے. سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں 16 رکوع تھے. سورے کے جملہ، سورے کے بھی 16 تھے، پارے کے بھی 16 تھے، پارے کے بھی 16 تھے. پہلا پارا ختم ہو گیا، 16 رکوع تھے پہلے پارے میں. اور سورہ بقرہ کے بھی 16 رکوع تھے، تبھی بقرہ چل رہی کنٹینیوشن. اور پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ ابھی چل رہی اور 141 آیتیں پوری مکمل ہو چکے ہیں. اب دوسرا پارا شروع ہو رہا. تو آپ دیکھیں گے اوپر 2 آ گیا. اب یہ دوسرا پارا چل رہا. جب اس کا پہلا رکوع آئے گا تو آپ کو معلوم ہوئے گا کہ یہ آ گیا پہلا رکوع. یہ پہلا رکوع آ گیا تو یہاں پہ جو ہے اوپر 16 سورے کے رکوع تو کنٹینیو چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی سورہ دوسرے ابھی چل رہا ہے. وہ تلک رسول تک چلتے رہتا بقرہ، تو وہ 16 جا کے 17 ہو گئے، کیونکہ سورہ بھی ختم نہیں ہوا. اور نیچے پارا شروع ہوتی پھر 1 سے شروع کر دیا، پھر 1 آ گیا. نیچے جو رکوع کا نمبر ہے 1 ہے، کیونکہ یہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے. پارا بدلتے ہی نمبر پھر 1 2 سے شروع ہوتا نیچے. اوپر سورہ ختم ہوا تو ہی بدلیں گا. اور پھر وہاں پہ 141 آیتیں تھی. یہ 6 آیتیں ملا کے 147. من الممترین میں آپ دیکھیں گے 147 آیتیں. ہاں اب ایسے چلتا رہے گا. 17 کے بعد جب 18واں رکوع آئے گا،
سورہ بقرہ کا یہ آ گیا 18واں رکوع. آپ دیکھیں گے ادھر، سوری ہاں یہ 18واں رکوع ہے. آپ دیکھیں گے نیچے دوسرا رکوع ہے پارے کا. یہ پارے کا نمبر رکوع دوسرا آ گیا، 18 ہو گیا کیونکہ 16 رکوع پہلے پارے میں ہو گئے تھے. اب 2 رکوع سیخل میں آ گئے، 18 ہو گئے. نیچے سیخل کا دوسرا ہے اور وہ 5 ملا کے 152 ہو گئے. 147 سے 150. آپ گھر میں بیٹھ کے ایک بار یہ ایکسرسائز کر لیے نا، آپ 5-6 پارے تک، 3-4 پارے تک خود سے کریں آپ، تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آتا، پوری ترکیب سمجھ میں آ جاتی. یہ اس لیے لگائے گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ہمارے سب کانٹیننٹ کے، انڈیا پاکستان کا جو ہمارا پہلے تھا پورا کمبائنڈ تھا، اس کے جو بڑے بڑے محدثین تھے، مفسرین تھے، حفاظ تھے، خطیب حضرات تھے، مفتی حضرات تھے، یہ جو دین کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے اتنا کام کیا، یہ عرب قرآنوں میں رکوع کا سسٹم نہیں ہے. کوئی پورے عرب ورلڈ میں کہیں بھی رکوع کا سسٹم نہیں ہے، صرف انڈیا پاکستان کے قرآنوں میں ہے رکوع کا سسٹم. اتنا کام کیا انہوں نے. اور ہر رکوع کے اندر جو ہے ایک نیا ایک سبجیکٹ چل رہا. جیسے ہی وہ سبجیکٹ میں پوائنٹ بدلتا، یعنی ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے کرتے جب دوسرے پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے اور ایک رکوع بدل دیتے. جیسے ہمارے انگلش کے کوئی اس میں جو ہے پیراگراف چینج ہوا تھا، پیراگراف چینج ہوتی ذرا پوائنٹ بدل جاتا، گفتگو کا ایک دوسرے نقطے پہ بات کرتے، ایک پہلے ایک نقطے پہ کر رہے تھے، اب دوسرے نقطے پہ کر رہے، پیراگراف بدل گیا، یہاں پہ رکوع آ جاتا. ہر رکوع کے اندر ایک نئے پوائنٹ پہ بحث ہوتی، جیسے ہی دوسرا پوائنٹ بدل گیا رکوع بدل جاتا. بہت مائنیوٹ طریقے سے، کافی تحقیق کر کے، بہت محنت کر کے وہ لوگ اتنی اس سے نفاست سے اور اتنا اہتمام کر کے یہ رکوع لگائے ہیں. بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اور اس کے اندر بڑا پڑھنے والوں کے لیے بڑی سہولت ہے، تحقیق کرنے والوں کے لیے، ریسرچ کرنے والوں کے لیے، حفاظوں کے لیے، تفسیر کرنے والوں کے لیے بڑی سہولت ہے. ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا، تو ابھی ہم لوگ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہے. ہم لوگ قرآن ہم قرآن کا کام کرنا ہی چھوڑ دیا نا. اب ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں. یہی بہت بڑی ہمارے پاس وہ ہے کہ چلو ٹائم نکال کے ہم لوگ صحیح پڑھنا ہی سیکھ رہے ہیں. تو وہ لوگ تحقیق کر کے کیا کرے، یہ لگائے، رکوع بنائے، لگائے. ہمارے قرآنوں میں یہ سب بہت تحقیقی کام کرے، یہ بہت باریک چیز ہے. یہ تو آپ حفاظ بولتے نا، میں 5 رکوع یاد کر لیا، میں فلاں سورے کے اتنے رکوع یاد کر لیا. یہ میجرمنٹ کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، ہر کام کے لیے یہ تمام مائل سٹونز ہے. یہ جو ہے یہ معلوم آپ کہاں تک پہنچے، کتنا کام کرے، کتنا باقی ہے، کون سے رکوع میں کیا، کون سا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا، کون سے رکوع میں کیا بات ہو رہی. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پیمانے ہیں، ناپنے کے پیمانے ہیں، ان کی ضرورت پڑتی. یہ وہ جو سبجیکٹ کے وہ سبجیکٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہے، یا وہ سبجیکٹ کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا بہت احساس ہے. دے نو دا امپورٹینس آف دیز تھنگس. وی ڈونٹ نو، کیونکہ ہم تو بالکل ہے نا، خالی ایک ربع تک پڑھ لیے تو بہت بڑا 3 بار جیسا ہو جاتا ہے نا. تو یہ بڑا، تو آپ دیکھیں گے اب یہ چل رہا. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ خود تھوڑا کام کریے، ہے نا. اب یہ چل رہا، اب یہ 18 کے بعد 19 آئیں گا. اوپر 19 ہوتے نیچے 3 ہو جائیں گا، اوپر 24 ہوتے نیچے بدلتے جائیں گا. اب میں پورا سائیکل ختم کر دیا تھا. فار ایگزامپل ایک بتانے کا واسطہ خالی یہ سائیکل ختم ہو گیا. سائیکل میں پہلے پارے میں 16 رکوع ہے نا، 16 رکوع ہے. سائیکل میں بھی 16 رکوع ہے. تو 32 رکوع پورے ہو جاتے ہمارے 2 پاروں میں. 32 رکوع ہو جاتے. پھر جب تیسرا پارا آتا تو پھر نیچے تو پھر 1 2 3 سے شروع کرتا ہوں، اور تیسرے پارے میں انہیں 32 کے بعد 33 میں چلے جاتا. ابھی آئیں گا دیکھیں، سائیکل 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 سائیکل. یہ ذرا چھوٹے چھوٹے پیجز، یہ آ گیا 30واں پارا. جیسے ہی 30واں پارا آیا، نام بدل گیا، تلکر رسلو 3. اور ادھر ابھی بقرہ چل رہی، اس لیے ادھر بقرہ نمبر 2 ہی ہے. اور وہاں پہ انہیں بھی یہ بھی کر دیا الجز ثلاثہ، تیسرا جز شروع ہو رہا بول کے لکھ رہا. حاشیے میں کیا لکھا؟ الجز ثلاث،
तीसरा पारा शुरू हो रहा बोल के बता दिया। और दूसरा क्या लिखा, वक्फ लाजिम, क्योंकि वक्फ लाजिम का मीम है तो उसके बारे में भी उन्हें हाशिए के अंदर लिख दिया वक्फ लाजिम। देखेंगे क्योंकि 32 रुकू सूरह बकरा के हो चुके हैं और यहाँ से 30वां पारा शुरू हो रहा। ये देखिए आप, 32 रुकू हो चुके थे, ये 33वां रुकू है बकरा का, क्योंकि बकरा चल रही अभी बदला नहीं, सूरा वही चल रहा। और नीचे 30वें पारे का पहला रुकू है, 30वें पारे का पहला रुकू है, इसलिए फिर 1 से शुरू हुआ। नीचे ऊपर कंटिन्यूएशन में चल रहा, पहले पारे में 16, दूसरे पारे में 16, 32 और ये 30वें पारे के 33, नीचे नंबर 1, नीचे नंबर 1। और इस पारे में भी सूरह बकरा के 8 रुकू है, तो 32 और 8 40 हो जाते। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और दिखा दे के आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे बकरा खत्म होती है, जिया पे आके बकरा खत्म हो गई, 30वां पारा चल रहा अभी। बकरा जो है यहाँ पे फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बकरा खत्म हो गई, बकरा खत्म हो गई। बकरा के अंदर जो है, सॉरी, ये देखिए बकरा खत्म हो गई तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 40 रुकू है बकरा में, बकरा खत्म हो गई। और तिलका रसूल का ये 8वां रुकू है, पहले पारे में 16 रुकू थे, दूसरे पारे में 16, 32 और इसके अंदर 8 रुकू थे, 40 है ना, 40 डाल दिया आपने। 286 आयतें हैं सूरह बकरा में, ये भी मालूम हो गया आपको। आप देख लीजिए सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं, हर आदमी को मालूम होना चाहिए सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं, है ना। ये बात चीज़ें बहुत जरूरी रहते हैं, आप लोग उस पे भी काम करना थोड़ा। सूरह बकरा पे जो है आप देखेंगे 286 आयतें हैं सूरह बकरा में, 286 आयतें हैं और 40 रुकू है। आपको मालूम होना चाहिए सूरह बकरा में कितने रुकू है, 40, आयतें कितनी है, 286। सूरह बकरा का नंबर क्या था, नंबर 2, नंबर 2 दूसरा था। और पहले पारे में शुरू हुआ था, अलिफ लाम मीम में भी चला, सैकुल में भी चला, तिलकर रसूल में आके खत्म हुआ। 40 आयतें थी। अब 40 आयतों के बाद अब ये देखना है, यहाँ से आले इमरान शुरू हो गया। आले इमरान का नंबर है 3, आप देखेंगे टॉप लेफ्ट पे आले इमरान नंबर 3 आ गया। अब यहाँ से आले इमरान चल रहा है ना। अब आप देखेंगे ये पारे का 8वां रुकू था जो बकरा में खत्म हो गया। अब ऊपर जो है, अब यहाँ ये देखने का रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे ये जो है आले इमरान का पहला रुकू है, बदल गया। और नीचे 8 रुकू हो गए थे पारे के, भी 9वां रुकू है, उन्हें अपने हिसाब से चल रहा, पारे के हिसाब से चल रहा। हाँ? और ऊपर जो है आले इमरान का पहला रुकू है और ये पहली 9 आयतें हैं। यहाँ पे ये रुकू की 9 आयतें हैं, आप देखिए ला यकलिफुल मियाद, वहां पे भी 9 है ना। ये पहला रुकू है, इसीलिए दोनों तरफ 9 है। फिर अब यहाँ से क्यूमुलेटिव होना शुरू होगा, यहाँ से क्यूमुलेटिव होना शुरू होगा। दूसरा रुकू आएगा तो ऊपर 2 हो जाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा और उन्हें क्यूमुलेटिव हो जाएगा। एक बता के आपको खत्म कर देता हूँ, बाकी आप लोग जाके घर में थोड़ा तहकीक करिए। नेक्स्ट भी आ गया, देखिए ये आ गया, ये आले इमरान का दूसरा रुकू है, नीचे 10 आ गया, वो 9 और ये 11 मिला के 20 आयतें होंगी, 20 आयतें होंगी। अब सूरह आले इमरान चल रही, जब आले इमरान खत्म होंगी तो ऊपर का नंबर बदलेगा, जब पारा नया शुरू होगा तो ऊपर का नंबर, नीचे का नंबर बदलेगा, लन तनालुल बिर्रा नीचे का। आपको रुकू की पूरी कैफियत मालूम होगी, आप अच्छा समझ गए। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बोले, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। मैं आपको जो उतार के बताया था इसमें इसकी पूरा मैं आपको समझा दिया, कैसा वर्क कर रहा, क्या है ये, ऊपर का फिगर क्या है, नीचे का फिगर क्या है, बीच में क्या चल रहा। नाउ आई एक्सप्लेन यू कंप्लीटली एंड होपफुली यू गॉट इट। कैन एनीबॉडी कंफर्म इट? क्लियर हो गया? जी सर, समझ आ गया। उसमें आप बीच में हम ऐसा लिख सकते हैं, रुकू में कुल आयत है। रुकू की कुल आयत नहीं, वो उस रुकू की आयत है। उस रुकू में कितनी आयत? अगर इसमें कुल आयतें लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
नहीं रुकू में कुल आयतें, नहीं रुकू में कुल आयतें नहीं है, रुकू में सिर्फ रुकू में 10 आयतें हैं ना, 10 हो गया। कुल आयतें तो वहाँ नहीं, कुरान रुकू के में लिख रहे हैं ना, इस रुकू में कुल आयतें। नहीं, इस रुकू की आयतें, इस रुकू की आयतें हैं, कितनी आयतें हैं टोटल? वो भी वही हुई सर, वो भी वही, ठीक है। वो भी वही है। इस रुकू की कुल आयतें लिखो या इस रुकू की आयतें लिखो, तो ही हुआ ना वो। हाँ, वो और कंफ्यूजन हो जाता जरा कि वो कहीं कुल बोले तो टोटल तो नहीं है, इस रुकू की आयतें, बस इस रुकू की आयतें। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ग्रास किया, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। तो मैं ये चाह रहा था कि हम कुरान की कोई चीज नहीं छोड़े, हर उसकी एक एक नुक्ता भी है उसका, तो क्यों है, उसमें हमारे लिए क्या हम करना है हमको, और उससे क्या सीखना है, और पढ़ने में हमारे उससे क्या फर्क होने वाला है। तो आपको ये रुकू मालूम होगा, आप पढ़ते वक्त में आप फला रुकू पे रुक गए, तो आप दूसरी बार देखिए मेरे को रुकू नंबर 5 से पढ़ना है, रुकू नंबर 6 से पढ़ना है ना। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा बहुत अहम काम किया है, और ये बात दूसरे कुरानों में नहीं है, सिर्फ अपने इंडियन पाकिस्तानी कुरानों में है। और उसकी तरकीब जो है मैं आपको पूरा समझाया। कल जो है कुछ मैं नई चीजें आपको बताऊंगा, है ना। और उसके अलावा भी मेरे को याद आया कि जो है अजान का पूरा बताऊंगा मैं, अजान में कैसा कायदे आते, अजान देते हम लोग कैसे गलतियां करते, हमको सही अजान देने के लिए क्या क्या सीखना है, कल मैं अजान के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अजान में बहुत कायदे हैं। लोग जो है कभी किसी को मौका मिलता है बेखामत देने का या अजान देने का मस्जिदों में, तो लोग जो है सही अजान नहीं देते और उसमें गलतियां करते हैं। तो वो छोटी छोटी है, अगर हम उसको सीख लें तो हमको सीख लेना जरूरी है, हर आदमी को जरूरी है ना। और इसके अलावा जो है नमाज जनाजा का तरीका भी मैं कल बताऊंगा, हम हनफी तरीके से कैसा पढ़ेंगे और शाफी तरीके से। क्योंकि जब भी हम हज पे उमरा पे जाते हैं तो वहाँ पे शाफी तरीके से होती है नमाज, तो हमको जरा कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि उनकी पहली रकात, पहला अल्लाह अकबर, उनके 4 तकबीरात में पहली तकबीर बहुत लेट होती, तो उसमें वो लोग पूरा सूरा पढ़ते। तो उससे वजह से मैं आपको कल पूरे दोनों तरीकों के सूरते वो तरीके बताऊंगा, और वो वक्फा और वक्त के बारे में बताऊंगा, अज़ान के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। कल भी हम बात कर रहे थे वो हाउलाई मत के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। तो गुज़िश्ता ये हफ्ते में तकरीबन तमाम चीजें मुकम्मल करके हम एक्सक्लूसिवली तिलावत की तरफ करेंगे। मैं चाह रहा हूँ हर आदमी एक एक सफ़ा पढ़े, रोजाना खूब तिलावत करे। आप लोग भी घरों में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, अपने खाली वक्त में कुरान पढ़ते रहें। क्योंकि अभी कायदे सीख रहे हैं, अभी कच्चा पक्का है मामला, तो उसको पक्का करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े। रोजाना मैंने लिखा है आप लोगों को 1 जुज़ डेली, ऐसा भी तो ट्राई करें 1 जुज़ के लिए कम से कम आधा पाव पारा तो जरूर पढ़े, पूरे कायदों को अप्लाई करने की कोशिश करें। और जितना, क्योंकि कुरान सीख लिया, मेरा सीखना हो गया, मेरे को आ गया बोल के छोड़ देने का नहीं है। आप 3 दिन नहीं पढ़ो फिर गलतियां होना शुरू हो जाती, रोजाना पढ़ते रहे तो सही होता हो। यू हैव टू रीड एवरी डे, जब कहीं जाके रवानी बाकी रहती है ना। एक दिन नहीं आओ आप, दूसरे दिन आओ, गलतियां होते आपके, थोड़ा कायदे भूल जाते आप। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े। और ये आज मुरसिलात खत्म हो गया, कल हम अम्मा तसालून पढ़ेंगे। कल का होमवर्क आपका मुरसिलात के बाद अम्मा तसालून है। अम्मा तसालून ये 30वें पारे का पहला सूरा है। तो कल हम अम्मा तसालून पढ़ेंगे, वो मैं होमवर्क में भी डालूंगा। आप लोग पढ़ के आइए, अच्छी तैयारी करके आइए, अम्मा तसालून की पूरे कायदे देख के आइए। जो लोग बोल रहे हैं आप शुरू से आ रहे हैं लेकिन कायदे नहीं बोल सकते, कोशिश करिए बोलने की। बोलना शुरू करे तो खुद ही आते रहता, वो जबान पे फिर आ जाता। तो हर आदमी कोशिश करे, और इंशाल्लाह ये कोर्स हमारा, ये क्लास खत्म होने के बाद भी इस हल्के से जुड़े रहिए। मैं 2 बैच बनाने वाला हूँ, और आप उसमें इतना पढ़िए कि हर आदमी बिल्कुल मास्टर हो जाना होता है, हर आदमी। फिर उसके बाद हम माने वगैरह शुरू करेंगे, नमाज के सूरे याद कराएंगे, और बहुत काम अभी बाकी है हमारा, अभी बहुत काम बाकी है। माइक बंद करेंगे आप लोग, आप माइक बंद करेंगे खुदा के, माइक बंद करिए खुदा के वास्ते। यार कौन है यार, क्या आपको डिसिप्लिन नहीं है यार आप लोगों में। किसी के माइक से आवाज आ रही तो उसको मालूम होगा कि मेरे माइक से गड़बड़ हो रही, मेरे घर में लोग बात कर रहे हैं। आप अपना माइक बंद कर दें फौरन। आप सिर्फ पढ़ते हो माइक खोले, हर आदमी सिर्फ जब उन्हें पढ़ो बोले जब खोलना माइक, नहीं तो नहीं खोलना। तो आज के उसमें किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो करे, फिर हम दुआ पढ़ के आज का सेशन खत्म करेंगे। कमल साहब हमको बात करना है, बोलिए। हमको अनकरीब उम्रा जाना है।
تو آپ بولے جنازے کی نماز کا طریقہ بتاتے، ذرا جلدی بتانا، نیکسٹ ویک میں شاید ہم عمرہ جانے کا ارادہ ہے. جی اچھا انشاءاللہ جلدی کل ہی بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم سر. بند کر دیا. اچھا ریلوے اسٹیشن پہ بیچارے تو بہت آواز آتے ہیں وہاں پہ، پورے بیچنے والوں کی آواز آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے الحمدللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو میرے کو آئی ایم شارٹ آف ورڈس کہ ہم سب آپ لوگوں کا آپ کا کیسے شکریہ ادا کرے. ہماری جو موٹیویشن ہے وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا، میں ایگزام دینا چاہتی ہوں اس کا، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ایگزام ہوتا ہے جنوری میں اور دسمبر میں رجسٹریشن ہو جاتا ہے. آن لائن رجسٹر کرنا ہے، آن لائن ہال ٹکٹ آئے گا. ہم جو ہے سری نگر میں سینٹر بنائیں گے، آپ کو سینٹر کی اطلاع دیں گے. وہ سینٹر میں آپ جا کے 3 مہینے کا وہ دیں گے، 3 گھنٹے کا ریٹن ایگزام ہے. اور وائوا بھی ہوگا، وائوا آن لائن ہوگا. اور پھر آپ کا رزلٹ آئے گا، آپ آن لائن اپنا رزلٹ چیک کر سکتے. اور آپ کا سرٹیفکیٹ آئے گا، وہ سرٹیفکیٹ ہم پورے ملا کے کشمیر والوں کو بھیجیں گے. ابھی ہمارا 20 جون کو وہاں پہ کنوکیشن تھا، مطلب ہے گریجویشن سیریمنی تھی. اس میں کوئی 50-60 لوگ کشمیر کے علاقے کے پاس ہوئے تھے. وہ لوگ سب جمع ہوئے، بہت بڑا پروگرام رہا. لوگوں کو ان کے سرٹیفکیٹ دیے گئے. میں آج ہمارے گروپ میں ان لوگوں کی فوٹو ڈالوں گا، لیڈیز کی ڈالوں گا، جینٹس کی بھی ہے فوٹو میرے پاس، میں ڈالوں گا. اور جو کشمیر میں میں خود بھی آیا تھا 1 سال، سب کے تمام ساتھیوں سے ملاقات کر رہا تھا جتنے شاگرد ہیں. یہ ڈل جھیل کے پاس کے آگے جہاں پہ بریسٹو بول کے جو کافی ہاؤس ہے، وہ اس کے اندر جو فارم ہاؤس ہے وہ ہمارے دوست کا ہے. تو وہ فارم ہاؤس کے اندر ہم رکھے تھے وہ تقریب. تو اس کے فوٹو بھی ڈالوں گا. اور جو کلاس میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے کشمیر کے لوگوں کے بتا رہا ہوں میں، کشمیر میں جو پروگرام ہے اس کے تعلق سے میں آج فوٹو ڈالوں گا. تو آپ برابر ایگزام دے سکتے ہیں. اور آپ تیاری، اور اس کے ایگزام سے 15-20 دن پہلے اسپیشل کلاسز ہوتے ہیں. اور 15-20 دن کے ہر دن ایک نیا ٹاپک پہ پورا کوسچن پیپر کو سامنے رکھ کے آپ کو پورے نوٹس دیے جاتے ہیں. کوسچن پیپر کو سامنے رکھ کے تیاری کرائی جاتی ہے. تو آپ کو ہم ایگزام کے گروپ میں جوائن کرا دیں گے. تو آپ کا پورا کورس پھر دوبارہ ریوائز ہو جائے گا ایگزام سے پہلے. اور بالکل کوسچن پیپر کے پیٹرن پہ آپ تیاری کریں گے. تو جتنے لوگ جماعت میں ہیں جو ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، پلیز ویٹ. بلکہ آپ لوگ یہ گروپ سے جڑے رہیے، آپ بھی جڑے رہیے بلخیس یہ ہمارے کشمیر کے گروپ سے. اور اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑھیے روزانہ، اور اپنی اس کی اسپرٹ کو برقرار رکھیے. میں آپ سب تمام لوگوں کا جو ہے، میں انشاءاللہ ابھی ہمارا جب کورس ختم ہوگا تو ہم آخری دن بھی ول ہیو اے گیٹ ٹوگیدر، دعا کریں گے. اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے جو ہے خیالات سے بھی واقف ہوں گے انشاءاللہ. جی سر، جزاک اللہ. جی کون پڑھا رہے ہیں؟ دعا کون پڑھا رہے ہیں؟ جی کیا بولے آپ؟ یہ جو دکن کے ہاں میں بتاؤں گا. میں ابھی سب میں لسٹ بنا رہا ہوں، نام بنا رہا ہوں. میں 2 لسٹ بنا کے آپ لوگوں کو بولوں گا کون سے گروپ میں ہے. پورا آپ لوگوں کو ایڈ کروں گا. 2 گروپ بناؤں گا، 2 گروپ بناؤں گا، 2 زوم دوں گا. ابھی یہ 3-4 دن یہ ہفتے میں یہ پورا کام مکمل کر کے آپ کو سمجھاؤں گا پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا کون پڑھائی تھی آج؟ جی میں. سبحان ربک. اعوذ باللہ پڑھیے، سلام کریے. الشیطان الرجیم. ایک منٹ. پڑھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پاک ہے تمہارا پروردگار جو بڑی عزت والا ہے، جو بہت بڑی عزت والا ہے، جو بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو تمام رسولوں پر اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آمین یا آمین یا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔